جھوٹ بولے. میں خانہ خدا میں ایک بات بتا رہا ہوں اپنے عزیز کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ شاید طاہر القادری صاحب کو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے. ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں نے یہ قسم کھائی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت و حرمت کی قسم. آپ کو بتائیں اعلیٰ حضرت کی شفقتیں، اعلیٰ حضرت کی نہ صرف یہ کہ ہم خادم اور نیاز مند ہیں، ان کی شفقتوں کا سایہ بھی ہر وقت سر پہ رہتا ہے، ان کی توجہات رہتی ہیں، ان کا فیض اس تحریک میں شامل ہے. اور میں نے اس لیے قسم کھا کے بتائی جو قسم کھائی اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم. اور جھوٹ بولنے والے پر لعنت اور وہ جہنمی. میں آپ کو یہ ایک خواب کا واقعہ ہے مگر میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. آج سے 23 سال پہلے کی بات ہے، مجھے درد گردہ ہوئی. میں سمن آباد میں تھا، مکان میں رہائش پذیر تھا. آج بتا رہا ہوں یہ بات آپ سب کہیں گے کہ کبھی آپ نے نہیں نہ کبھی سنائی کسی کو، یعنی قریب حلقے کو بتائی، قریبی حلقے کو علم ہے، مگر نہ کبھی عام سنائی، نہ کبھی لکھی، نہ ضرورت اور نہ ضرورت ہے ہم یہ اڑاتے پھریں. آپ نے آج بات چھیڑی ہے تو میں بطور ریکارڈ کے بتا رہا ہوں تاکہ دنیا بھر میں لوگ اس کو بے شک جانیں. درد گردہ ہوئی اور بڑی شدید درد گردہ ہوئی. ایک بار ہوئی جب میں لا کالج ہاسٹل میں وارڈن تھا، یہ دوسری بار ہوئی جب میں سمن آباد کے مکان میں تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. 3 دن تڑپتا رہا بڑی شدید درد گردہ سے. نہایت کمزوری اور نکاہت ہو گئی، نہایت کمزوری اور نکاہت ہو گئی. اور ان دنوں شادمان میں میرے درس قرآن اور درس تصوف ہوتے تھے اور 3-4 دن باقی رہ گئے. غالباً درس قرآن ہونا تھا یا درس تصوف ہونا تھا، اب یہ یاد نہیں درس قرآن یا درس تصوف کی کوئی تاریخ تھی. 3-4 دن رہ گئے تھے، درس تصوف ہونا تھا. آپ کو پتہ ہے اس واقعے کا؟ یہ خجام ہیں، بتا رہے ہیں کہ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس درد میں آپ تڑپ رہے تھے، میں آپ کے بال کاٹنے گیا تھا. اور بتاتے ہیں کہ درس تصوف ہونا تھا. چلو گواہ ہو گئی. تو درس تصوف 3-4 دن کے بعد ہونے والا تھا اور شدید درد میں تڑپ رہا تھا. میں نے دوائی منگوائی، اندرون لوہاری ہے نا، اندرون لوہاری، اس میں کوئی دکاندار ہے، اس کے پاس کہتے ہیں کو پڑیا وغیرہ، وہ منگوائی کسی کو بھیج کر. میں نے پڑیا دوائیاں بھی نہیں، خیر سے آرام آیا. مگر جب تکلیف کی شدت تھی تو زندگی میں پہلی بار مجھے خواب میں اعلیٰ حضرت نے اپنی زیارت کا شرف بخشا. اس درد گردہ شدت میں جب تڑپ رہا تھا، پہلی بار زندگی میں کرم کیا اور خواب میں اپنی زیارت اور اپنی شفقت سے نوازا. اور میں نے خواب دیکھا کہ میں کہیں گھر سے باہر گیا ہوں اور مجھے کسی نے باہر بتایا ہے کہ تم باہر پھر رہے ہو اور اعلیٰ حضرت تمہاری عیادت فرمانے کے لیے تشریف لائے ہوئے گھر میں بیٹھے. میں دوڑا گھر آیا ہوں تکلیف میں. اعلیٰ حضرت چارپائی پہ تشریف فرما ہے، حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قدس السر العزیز تشریف فرما ہے. اور آپ نے سفید احرام باندھا ہوا ہے، سفید احرام، اوپر بھی جس طرح احرام ہوتا ہے نیچے اس لباس میں. یہ لباس بھی ان کی شان بتا رہی ہے کہ کیا شان ہے. یعنی روح ان کی گویا ہر وقت ہمہ وقت احرام میں ہے. یہ مقام روحانی. اس حالت میں میں آیا، اعلیٰ حضرت اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے سینہ مبارک سے لگایا. میں نے عرض کیا حضرت آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ جو بھی شفقت بھرا کلمہ ارشاد فرمایا تمہیں بہت تکلیف تھی، ہمیں اطلاع ملی، ہم تمہاری عیادت کرنے کے لیے آئے، تمہاری طبیعت اور مزاج پرسی کے لیے میں آیا ہوں. اور جب اعلیٰ حضرت اٹھے مجھے سینے سے لگانے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے جو احرام کا کپڑا تھا مجھے ملنے سے پہلے سینے سے اتر گیا. ان کا سینہ مبارک ننگا ہوا اور اس سینے کے ساتھ جب مجھے دبوچا تو ان کا جو فیض تھا وہ ٹھنڈک کی طرح ان کے سینے سے مجھے منتقل ہوا. وہ کپڑا درمیان سے ہٹ گیا. وہ کپڑا احرام کا جو درمیان سے ہٹ گیا نا، یہ علامت تھی کہ ہم نے صرف پوچھنے ہی نہیں آئے، ہم فیض دینے کے لیے آئے ہیں. اور اس کے بعد ہم بیٹھ گئے. میں نے عرض کی حضرت آپ کی واپسی کب ہوگی؟ بریلی شریف کب واپس تشریف لے جائیں گے؟ تو میں نے اس لیے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت. اعلیٰ حضرت نے شفقتاً فرمایا کہ میں 2-3 دن کے بعد جو درس ہونے والا تھا نا تصوف، فرمایا میں رہوں گا تمہارے درس میں شریک ہو کر سن کر پھر جاؤں گا، تمہارے درس میں شریک ہو کر
پھر جاؤں 3 دن درس تک میں رہوں گا. اب یہ نکتہ سمجھا دوں. انبیاء علیہ السلام ہوں، صحابہ کرام ہوں، ائمہ پاک ہوں، اولیاء ہوں، اکابر ہوں، بزرگ ہوں، وہ اگر اپنے سے چھوٹوں کی مجلس میں آئیں، اپنوں سے چھوٹوں شاگردوں اور مریدوں اور اپنے غلاموں اور اپنے سے چھوٹوں کی مجلس میں، درس میں، جلسوں میں روحانی طور پر آئیں تو وہ فیض دینے کے لیے آتے ہیں. وہ فیض، جب وہ کہتے ہیں نا سننے آیا ہوں، تو سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ نہیں علم حاصل کرنے آیا، نہ، وہ برکت دینے کے لیے آتے ہیں، برکت دینے کے لیے آتے ہیں. اور جب چھوٹے بڑوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو برکت لینے کے لیے جاتے ہیں. چھوٹے بڑوں کی مجلس میں جاتے ہیں تو برکت اور فیض لینے کے لیے جاتے ہیں. اور بڑے بھی کرم فرما کر چھوٹوں کی مجلس میں آیا کرتے ہیں، ہمیشہ آتے ہیں. اور یا اللہ کی روحیں آتی چھوٹوں کے ہاں، شاگردوں کے ہاں، غلاموں کے ہاں، مگر وہ جب آتے ہیں مجلس میں، درس میں سنتے تو وہ دینے کے لیے آتے ہیں. اور اس کی دوسری مثال یوں سمجھ لیں کہ استاد درس دے اور شاگرد سن رہا ہو تو گویا وہ سبق لے رہا ہے. استاد درس دے اور شاگرد سن رہا ہو تو وہ سبق لے رہا ہے. اور اگر شاگرد بول رہا ہو اور استاد بیٹھ کر سن رہا ہو تو گویا شاگرد اپنا سبق سنا رہا ہے، استاد کو سنا رہا ہے کہ حضرت سن لیں، کہیں کوئی غلطی تو نہیں، اگر غلط ہے تو اصلاح فرما دیں، درست ہے تو شاباش دے دیں. تو بڑے چھوٹوں کی مجلس میں سننے کے لیے آتے ہیں تاکہ اچھی بات ہو تو شاباش دے جائیں، فیض دے جائیں، غلطی ہو تو اصلاح فرما جائیں. ان کا آنا سننا بے ادبی نہیں، یہ ہمیشہ بزرگوں کا وتیرہ ہے. حضور علیہ السلام صحابہ غلاموں کی مجلس میں بھی حضور بھی جاتے غلاموں کی مجلس میں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، اور صحابہ حضور کی مجلس میں بھی حاضر ہوتے. تو یہ ایک نظام بڑوں کا چھوٹوں پر کرم اس طرح دونوں طریقوں سے چلتا ہے، کبھی بلا کر کبھی جا کر. تو میں عرض یہ میں نے آپ کو صرف نسبت عرض کی کہ کوئی یہ نہ گمان کرے کہ ان کا تعلق نہیں اور نسبت نہیں اور کیا فتوے. اللہ کا فضل، حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے، اس نے اتنا شعور، حکمت اور سوجھ بوجھ دی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سارے معاملات کو، اور سمجھتے بھی اپنی طاقت سے نہیں، یہ بھی انہی بزرگوں کا فیضان کرم ہے، انہی کی خیرات اور نگاہ ہے.